جانان مصطفیٰ جانم حسینہ ای جانان مصطفیٰ جانم حسینہ مرحبا حسین مولا. ہمیں اپنے برادر محترم جانے محفل انہی محفلوں سے جانے محفل کا خطاب ملا. جشنوں کی رونق یوم عزا میں مسائب اور منقبت کی رونق پروردگار نے اور عزت و ترقی عطا فرمائے. اسی طرح ہماری محفلوں کی زینت بنے رہیں اور یقیناً آپ بیدار ذہنوں کے ساتھ اس چیز کا ثبوت دیں گے کہ ہم اپنے محسن اسلام کا جشن منانے کے لیے آئے. یہ میری آپ سے دست بدستہ اپیل ہے کہ جشن کو جشن کے ماحول سے سنیں تاکہ یہ حال نعرے کی صداؤں سے گونج اٹھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ محمد والے محمد صلوات. تھوڑا تھوڑا ذرا آگے آ جائے نا تاکہ ایک ماحول بن جائے. ماشاءاللہ قدم قدم درود پاک پڑھتے ہوئے اور یہ درود ہدیہ کریں گے. مصطفیٰ یعنی امام حسین علیہ السلام مومنین کو مبارک. اور آج شب ہے باب الحوائج جناب غازی عباس مرزا کی کعبہ بڑھائے ہاتھ ترستا ہی رہ گیا. کعبہ بڑھائے ہاتھ ترستا ہی رہ گیا. حق نے علی کے گھر میں اتارا حسین. اٹھا کے ہاتھ میں اکثر بطول کہتی تھی. اٹھا کے ہاتھ میں اکثر بطول کہتی تھی ذرا علی کی طرح بول کر دکھا زینب. بی بی کی شان میں پہلی شبان رحمت ہے بی کی ان کی شان میں کسی طرح صلوات پڑھے محمد والے. کمال خلقت پروردگار ہے زینب. کمال خلقت پروردگار ہے زینب. آواز کا مسئلہ ہے لیکن آپ لفظوں پہ غور کرنا ہے. کمال خلقت پروردگار ہے زینب. نبی کا مان علی کا وقار ہے زینب. کمال خلقت پروردگار ہے زینب. نبی کا مان علی کا وقار ہے زینب. جلال رب کی کائنات دار ہے زینب. کلام
سلام کرتی ہوئی ذوالفقار ہے زینب، جو جانے کون مکان ہے یہ اس کی بیٹی ہے، جو اپنے باپ کی ماں ہے یہ اس کی بیٹی ہے۔ کمال خلقت پروردگار ہے زینب، اس میں ہے کہ علی ولی سا ہی پایا خدا نے زینب کو، علی ولی سا ہی پایا خدا نے زینب کو، بطول جیسا سجایا خدا نے زینب، جلوں میں اپنی جلایا خدا نے زینب کو، یہ سوچ کر ہی بنایا خدا نے زینب کو، علی کے خواب کی تعبیر ہو تو ایسی ہو، حسین کی کوئی ہمشیر ہو تو ایسی آپ کو سمجھ آ گئی، میں تو کمال خلقت پروردگار ہے زینب، علی کمال نبی کا وقار ہے زینب، مصرع ہے کیا؟ اسی کے دم سے سر شام میں اجالا ہے، اسی کے دم سے سر شام میں اجالا ہے، اسی کے عزم نے اسلام کو سنبھالا ہے، اسی کے دم سے سر شام میں اجالا ہے، اسی کے عزم نے اسلام کو سنبھالا ہے، ہر اعتبار سے یہ موت برحوالہ ہے، اسی نے گود میں اس کربلا کو پالا ہے، علی کے لہجے میں جب یہ کلام کرتی ہے تو اس کو لہجے بلاغا سلام کرتی ہے، اس کو لہجے بلاغا سلام سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت رہو۔ اسی کے دم سے سر شام میں اجالا ہے، اسی کے عزم نے اسلام کو سنبھالا ہے، ہر اعتبار سے یہ موت برحوالہ ہے، اسی نے گود میں اس کربلا کو پالا ہے، علی کے لہجے میں جب یہ کلام کرتی ہے تو اس کو لہجے بلاغا سلام کرتی ہے، تو اس کو لہجے بلاغا سلام کرتی ہے۔ نشان کفر ابھرنے نہیں دیا اس نے، نشان کفر ابھرنے نہیں دیا اس نے، خدا کا دین بکھرنے نہیں دیا اس نے، لہو کا رنگ اترنے
اسی نے اصل امکان کو بچایا ہے، اسی نے عظمت انسان کو بچایا ہے، اسی نے بولتے قرآن کو بچایا ہے، نہ ہوتی آپ تو یہ دین بدل گیا ہوتا، لپکتے شعلوں میں اسلام چل گیا کمال خلقت پروردگار نبی کمال علی کا وقار اسی نے رحمت رحمان کو بچایا ہے، اسی نے رحمت رحمان کو بچایا ہے، اسی نے عصر کے امکان کو بچایا ہے، اسی نے عظمت انسان کو بچایا ہے، اسی نے بولتے قرآن کو بچایا ہے، نہ ہوتی آپ تو یہ دین بدل گیا ہوتا، لپکتے شعلوں میں اسلام مر گیا ہوتا، لپکتے شعلوں میں اسلام مر گیا۔ اسی نے لاشا پامال کر دیا، اس نے اسی نے لاشا کیا پامال بیعت کا، اسی نے لاشا پامال کیا بیعت کا، ہر ذہن سے کھر جا خیال بیعت کا، کچھ ایسا کر دیا زینب نے حال بیعت کا، نہ ہوگا حشر تلک اب سوال بیعت کا، بس ایک بار میں رب تے حیات، بس ایک بار میں رب تے حیات کاٹا ہے، طلب جو کرتا تھا بیعت وہ ہاتھ کاٹا ہے، کمال خلقت پروردگار شہادتوں کا ہے دعویٰ اگر حسین ہو، شہادتوں کا ہے دعویٰ اگر حسین ہو، شہادتوں کا ہے دعویٰ اگر حسین ہو، یزید ہو یہ زمانہ اگر حسین ہو، یزید ہو یہ زمانہ
جب علی اکبر بیک شاگرد تھا عباس کا، شہ کی نصرت کر رہا تھا مدرسہ عباس کا، جب علی اکبر بیک شاگرد تھا عباس کا، اپنے بھائی سے علی کہنے لگے بھیا کی، اپنے بھائی سے کہنے لگے بھیا کی، ایک جری ہو ننھیال سے ڈھونڈو بازار، جب علی اکبر بیک شاگرد تھا عباس۔ کہاں سے لائے گئے حسین کے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بہت بڑی شب ہے، اور جو دن گزرا ہے وہ بھی بڑا عظمتوں برکتوں والا دن ہے۔ اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر کے مل کے لانا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، سب مل کے پڑھیں گے۔ کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، آواز بلند، فقط حسین ملے گا، حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، عبادتوں کا تو جاری ہے سلسلہ بتا، نماز کو بھی نمازی نہیں ملا بتا، کرے جو خاک پہ سجدہ حسین کے جیسا،
के लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारा नुसैरियों से कहो छोड़ दे बजिद होना, कबूल कैसे करेगा वो लब यही होना। नुसैरियों से कहो छोड़ दे बजिद होना, कबूल कैसे करेगा वो लब यही होना। जिसे नसीब हो बेटा हुसैन के जैसा, हुसैनियों से कहो छोड़ दे बजिद होना, कबूल कैसे करेगा वो लब यलिद होना। जिसे नसीब हो बेटा हुसैन के जैसा, कहाँ से लाएगी दुनिया हुसैन के जैसा। खुदा ही जाने के अब्बास क्या है शान तेरी, ये मंजिलत ये सादत किसे नसीब हुई, तुझे समझती है जरा हुसैन के जैसा। कहाँ से लाएगी दुनिया हुसैन के। आवाज़ें बुलंद दुआ है कि परवरदिगार आपके चेहरों की ये मुस्कुराहटें ताज़ा हो रहे इमाम ज़मा इसी तरह कायम व दायम रहें, कि जो मौला के कलाम को सुनकर आपके चेहरों पे मुस्कुराहटें आई और जिस जज्बे के साथ आपने नारा लगाकर लब्बैक या हुसैन का नारा लगाकर अपनी मौजूदगी का सबूत दिया, यकीनन हमारा ये तमाम यहाँ पर बैठना, हमारा ये अमल तकरीब सब तमाम अमल नोट हो रहा है। और यकीनन आप जनाब सईदा की दुआएं, रिसालत मौला वीर कायनात की दुआएं और बिलखसूस इस जश्न के वारिस से हकीकी यूसुफ ज़ाहरा की दुआएं लेकर जाएंगे। इससे कबल के किबला को दावत खिताब दूं। नीमा शबान 15 शबान अल-मुअज़्ज़म ज़माने के इमाम वली असर हुज्जत खुदा यूसुफ ज़ाहरा मुंजी आलम बशरियत की विलादत का दिन, इसी हाल में हमारे नीमा शबान अदा किए जाएंगे और किबला नकी इमरान जाफरी साहब की इब्तिदा में रात भर नीमा शबान के अमाल होंगे और मुनाजात और दुआएं होंगी। यारी कहकर लिखा हजरत अब्बास का नाम, यारी कहकर लिखा हजरत अब्बास का नाम, खुद कलम झूम उठा लिख के वफादार का नाम। मैंने तो इसको स्याही से लिखा था लेकिन, मैंने तो इसको स्याही से लिखा था लेकिन खुद बहुत रोशनी देने लगा अब्बास का नाम। दो ही चीजें हैं जो मरीजों को देती हैं शिफा, दो ही चीजें हैं जो मरीजों को देती हैं शिफा, एक खाके शिफा, दूसरा अब्बास का नाम। चुन्नी ख्याल ने जो अज़ल में अली किया है। जनाब शहीद मोहसिन नकवी साहब फरमाते हैं कि सरकार अब्बास के नाम का ये जो लफ्ज़ है ये किन हरूफ का मजमूआ है। ऐन बे अलिफ अलिफ सी, अलिफ पे शब्द है ऐन बे अलिफ सी, और ये ऐन बे अलिफ सी कहाँ से आया? बाप पे शब्द है ऐन बे बे अलिफ सी। वो फरमाते कि ऐन बे अलिफ सी चुन्नी ख्याल ने जो असल में अली की है, बेबस हज़े रसूल की असमत का ज़ैफ़ व ज़ैन, अलहम्द की अलिफ ये सरापा दिलों का चैन, वन्नास की ये सीन ये लुत्फ़े दिले हुसैन, और हर हर्फ कायनात का आकाश बन गया और से तो
برادر اہل سنت ہیں اور اس جشن میں شرکت کے لیے حاضر ہیں، میں آپ کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ محسن اسلام کے جشن میں شرکت کے لیے آئے ہیں۔ اب میں اپنے انتہائی محترم واجب القدر واجب الاحترام ملت سرمایہ ملت قبلہ سید ظفر حسن نقوی صاحب کو دعوت خطاب دوں گا کہ وہ آج کے اس جشن سے خطاب فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا بآواز بلند الصلاة نامنظم نہیں منظم طریقے سے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں صلوات علیہ فرمائیں۔ اللہ رب العزت جل شانہ و عز مقامہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے۔ پروردگار عالم ہمارے جشن مسرت میلاد انوار شعبان المعظم کو اپنی بارگاہ میں درج قبولیت عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال والاکرام اس عبادت عظیم کا اجر کثیر و جزیل عطا فرمائے اور پروردگار عالم اس ذکر مقدس کے صدقے میں تذکرہ اہل بیت علیہم السلام کے صدقے میں سید سجاد حسین کو پروردگار عالم طول عمر صحت سلامتی عافیت اور وسعت رزق عطا فرمائے۔ جتنے احباب جشن مسرت میں حاضر ہیں پروردگار عالم قاضی صاحب بزرگوار سے لے کر ہر جوان اور ہر عزیز سب کو مالک کائنات لمبی زندگی عطا فرمائے۔ دنیا میں اپنے آقا و مولا حسین بن علی کی زیارت، ابو الفضل عباس کی زیارت، سید سجاد زین العابدین کی زیارت اور آخرت میں فرزندان علی و بطول کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت مقامات المقدسہ کی حفاظت فرمائے۔ عالم تشیع کو یہودیت، ناسبیت، خارجیت، تکفیریت، اعدائے ایمان و اسلام، اعدائے کعبہ و قرآن کے شر سے امان عطا فرمائے۔ فخر اسلام رہبر معظم انقلاب سید علی خامنہئی کو طول عمر عطا فرمائے اور انہیں یہودیت
سید کے مقابلے میں خیبر شکن علی بن ابی طالب کے صدقے میں غلبہ اور فتح مبین عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سید سجاد حسین نقوی کے والدین مرحومین اور سید انوار الحسنین صاحب کے والدین مرحومین اور حاضرین کے مرحومین کو پروردگار عالم اعلیٰ علیین میں فردوس بری میں مقام عطا فرمائے۔ جتنے شیعہ جوان مومنین نعمت اولاد سے محروم ہیں، پروردگار عالم نیک صالح متقی پرہیزگار فرما بردار اولاد عطا فرمائے۔ تنگ دست مومنین کو فراخ دستی عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنے وسیع خزانوں سے ہم سب کو رزق وسیع حلال و طیب عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت محمد و آل محمد کے صدقے تمام بیماروں کو شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے، بالخصوص انوار الحسنین اور شبیر حسین کو اور اس کے علاوہ جتنے آل محمد کے نام لیوا بستر بیماری پر ہیں یا کسی بھی عارضہ میں مبتلا ہے، پروردگار عالم سید سجاد کے صدقے میں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے۔ مالک کائنات ہم سب کو حضرت ولی عصر کا دیدار نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنے امام کے خالص مخلص وفادار تابعدار اور فرما بردار آوان و انصار میں شامل فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت، حاجات کی برآوری، مومنین و مومنات کی حفظ و سلامتی، حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ کی سلامتی اور تاجیل ظہور کے لیے لبوں کو معطر فرمائے، اجر رسالت ادا کرے، پوری مودت محبت اور عقیدت سے محمدی علوی فاطمی حسنی و حسینی صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ، والصلاة والسلام علی بشیر رحمتہ ونذیر نعمتہ، حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ، العبد المرتضی والنبی المجتبی والرسول المصطفى ابی الزہراء ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ وعطرتہ وخیرتہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ سیاق الامام المنتظر الحجت ثانی الشر، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی الذکر الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
دخلت الجنة رأيت على بابها مكتوبا بالذهب لا إله إلا الله محمد رسول الله علی ولی اللہ فاطمۃ امۃ اللہ والحسن والحسین صفوۃ اللہ علی محبیہم رحمۃ اللہ وعلی مبغضیہم لعنۃ اللہ وقال الحسین بن علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ان قوما عبدوا اللہ رغبۃ فتلک عبادۃ التجار وان قوما عبدوا اللہ رہبۃ فتلک عبادۃ العبید وان قوما عبدوا اللہ شکرا فتلک عبادۃ الاحرار وہی افضل العبادات۔ صلوات پر محمد سامعین محترم، حاضرین گرامی قدر محبان محمد آل محمد، شیعیان علی اور اولاد علی علیہ السلام، حاضرین و حاضرات جشن مسرت و محفل میلاد انوار شعبان المعظم، یہ قرآن ہے اور سورہ مبارکہ اور رعد کی آیت مجیدہ ہے۔ خطاب بارگاہ ربوبی سے ہو رہا ہے، وحی منزل کلام رحمان، مخاطب سید الانبیاء۔ میں کسی مقصد کے لیے کلمات کہنے لگا ہوں۔ مخاطب سید الانبیاء، امام المرسلین، طٰہٰ و یاسین، مزمل و مدثر، نور مجسم، پیکر رحمت، وجہ تخلیق کائنات نبی۔ میں پیغمبر سے بات شروع کرتا ہوں۔ وجہ تخلیق کائنات نبی، اللہ کی بارگاہ سے خلق عظیم کی سند پا کر آنے والے نبی، بارگاہ رب العزت میں رب زدنی علما کی دعائیں مانگ مانگ کر خیرات علم پانے والے نبی، وہ مصطفیٰ جو صاحب معراج بھی ہے، صاحب براق بھی ہے۔ مجلس میں جشن میں رہیے گا، وہ مصطفیٰ جو صاحب معراج بھی ہیں، صاحب براق بھی ہیں، صاحب مقام محمود بھی ہیں۔ وہ مصطفیٰ جو سید الابرار بھی ہیں، نبی مختار بھی ہے، وارث عالم قرار بھی ہیں، دو عالم کے سردار بھی ہیں۔ وہ مصطفیٰ، میرے ساتھ رہیے گا، میرے التجا بھی ہے، وہ مصطفیٰ جو اول شافع بھی ہے، اول مشفع بھی ہے، فخر موجودات بھی ہے، حقیقت قرآن بھی ہے۔ میں نے سرکار رسالہ سماج شروع کی، جیتے رہو میں رہیے گا۔ وہ مصطفیٰ، سنیے گا پھر، وہ مصطفیٰ جو سید الابرار بھی ہے، نبی مختار بھی ہے، وارث عالم قرار بھی ہے، دو عالم کے سردار بھی ہیں۔ وہ مصطفیٰ جو اول شافع بھی ہیں، اول مشفع بھی ہیں، فخر موجودات بھی ہیں، حقیقت قرآن بھی ہے۔ جیتے رہو بھائی، شیعہ سنی احباب بیٹھے ہو، شان رسالت 2 منٹ سے پڑھنی ہے، توجہ۔ وہ مصطفیٰ جو اول خلق بھی ہے، اول نور بھی ہے، مصطفیٰ وہ نورانی قلم ہے جس کے ذریعے اللہ نے اللہ کے سینے پر کلمہ توحید نقش فرمایا ہے، اور محمد ہی وہ لوح محفوظ ہے جن پر اللہ نے پورا قرآن نازل فرمایا۔ اللہ اللہ، جیتے رہو بھائی، جیتے رہو۔ وہ مصطفیٰ جن کا نام تورات میں محید، زبور میں ماہی، انجیل جن احمد
ارشاد کرتا ہے یہ مصطفیٰ ہے سید الانبیاء ہے، ہاں سنیے گا یہ مصطفیٰ ہے سید الانبیاء ہے، کہا تیری رسالت کو تب مانیں گے سنگے سے اٹھاؤ اگر یہ تیرے ہاتھ میں کلمہ پڑھیں گے تمہیں نبی مان جائیں گے، چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ تمہیں رسول مان جائیں گے، درخت کو اپنی جگہ سے بلا کے دکھاؤ تمہیں نبی الانبیاء تمہیں اللہ کا بھیجا ہوا مان جائیں گے، جملے قیمتی ہے سماعت ہمراہ ہونی چاہیے، کہا موج سے دکھاؤ رسالت بھی مان جائیں گے، نبوت بھی تسلیم کر لیں گے اور موج سے دکھا دیے۔ سنو جو کافر تھے وہ کافر رہے، جو مشرک تھے وہ مشرک رہے، جو منافق تھے وہ نفاق میں چلتے رہے۔ یہ بتانا سجانا آپ کے لیے ہے، توجہ فرمائیے گا جب تک آپ مجھے میرا حق نہیں دیں گے میں ممبر نہیں چھوڑوں گا، توجہ فرمائیے گا، غور فرمائیے گا، مصطفیٰ نے معجزے دکھائے مگر نبوت کو نہ مانا گیا، رسالت کو تسلیم نہ کیا گیا، تھوڑا سا گھبرایا، دل میلا ہونے لگا، ادھر سے تسلی دی گئی، سورہ مبارکہ رعد کی آیت ہے، ادھر سے تسلی دی گئی کہ میرے حبیب دل میلا نہ کرو، میرے حبیب گھبراؤ نہیں، میرے حبیب سنے، میرے حبیب دل چھوٹا نہ کرو، ایک اگر یہ مکہ کے پتو تجھے نبی نہیں مانتے تو نہ مانے، ایک تیری رسالت کا میں اللہ کرا ہوں اور دوسرا وہ جس کے سینے میں پوری کتاب یہ سارے بچے آپ کے کر دیں، یہ سب بچوں کے لیے یہ ہے، تو جو فرمائے گا میں اسے لاہور نہیں لے کے جاؤں گا، یہی یہ تقسیم ہو جائے گا۔ اچھا جملے ذرا سنیے گا، تب جو فرمائیے گا امیر المؤمنین یعصوب الدین قائد الغر المحجلین امام المتقین الامام المتقین قبلۃ العارفین ابو الیتامى والمساکین باب مدینہ علم الرسول علم الہدی مثل الاعلی اخو المصطفیٰ الہادی الى الرشاد الناطق بالصلاة المصادق للأبطال المنتقل من الجهال الرجل شجاع وفي أخو رسول الله عين الله وجه الله لسان الله جنب الله كنز الله خازن علم الله قائد السابقين إلى الجنة جناب شیخ صدوق لیکن نہیں رکھ دیکھنا جملے لکھے ہیں دنیا والوں اگر علی کو پہچاننا ہے نا میں بتاؤں علی کو کیسے پہچاننا ہے اللہ کی کائنات میں اللہ کے علم کے خزانہ دار کو علی کہتے ہیں اور آدم سے لے کر قیامت تک جنتیوں کو اور بہشت کا راستہ دکھانے والے کو علی کہتے ہیں۔ آخری آخری تک میں سمجھا کے جاؤں گا، توجہ فرمائیے گا، غور فرمائیے گا۔ بھائی یہ جو علی کا نعرہ لگتا ہے ہمارے محافل میں جشن مسرت میں صدایں گونجتی ہیں، یا حسین کی صدا گونجتی ہے، میں حسین بھی پڑھوں گا، مولا بھی پڑھوں گا، توجہ لبیک یا حسین کی صدا گونجتی ہے، لبیک یا زہرا کی صدا گونجتی ہے اور علی علی ہوتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہر بندہ علی علی کر لیتا ہے؟ نہیں، وہ لکھنے والے نے مصرے لکھے کمال ہی کر دیا، اس نے کہا کہ میں خانہ خدیر کی ایسی شراب ہے جس کا خدا کے سامنے پینا ثواب ہے۔ علی علی ہوتا ہے نا، علی علی ہوتا ہے نا، علی علی کی صدا ہوتی
से ये सवाल हो गया, कहा शाह अली कुरान की आयत में से कौन सी आयत आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? जब ये जुमले मैं किताब में पढ़ रहा था ना, भाई अली मौला से सवाल हो रहा है, तो कुरान की पसंदीदा तरीन आयत जो आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है वो कौन सी आयत है? अच्छा इंसाफ से मुझे बताइएगा, ये आवाज आपको तकलीफ तो नहीं दे रही ना? भाई जैसे जो हुआ मैं क्या करूँ, गौर फरमाइएगा, सुनिएगा भाई। अली से पूछा गया, शाह अली कुरान की आयत में से कौन सी आयत आपको सबसे ज्यादा पसंद है? आप तो सिर्फ 10 मिनट अली सुना के ना फिर हमारे शाबान सुनाते, मेरी कुछ मजबूरी है, मैंने अली पढ़ना होता है। गौर फरमाइएगा, जब ये सवाल हुआ था मेरा ताले फिक्र परवास कर रहा था, मैं सोच रहा था मेरे आका अली इब्न अबी तालिब वल आदियात ज़बहा फल मुग़िरात क़दहा फल मुग़िरात सुबहा फअसरन बिही नक़ा फअसरन बिही जमआ। अली सूरह मुबारक आदियात की तिलावत करेंगे, क्योंकि अली तवज्जो, क्योंकि सूरह मुबारक आदियात अली इब्न अबी तालिब की शुजाअत का कसीदा है। मैं सोच रहा था आका अली इब्न अबी तालिब आज सूरह मुबारक तहर की तिलावत करेंगे, सूरह मुबारक तहर अली इब्न अबी तालिब की सखावत का कसीदा है। मैं सोच रहा था अली इब्न अबी तालिब सुनो आयत तदहीर की तिलावत करेंगे, आयत तदहीर अली इब्न अबी तालिब की इस्मत का कसीदा है। मैं सोच रहा था अली इब्न अबी तालिब आयत मुबारका की तिलावत करेंगे, आयत मुबारका अली इब्न अबी तालिब की सदाकत का कसीदा है। मैं सोच रहा हूँ अली पढ़ेंगे वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, क्योंकि अली ही वो मजबूत रस्सी है जिसे थामने का कुरान हुक्म दे रहा है। मैं सोच रहा था मेरे आका अली इब्न अबी तालिब पढ़ेंगे वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन, क्योंकि अली ही वो इमाम मुबीन है। सुनो, क्योंकि अली ही वो इमाम मुबीन है जिसमें अल्लाह ने सर्व कायनात का इल्म रख दिया है। मैं सोच रहा था मेरे आका अली इब्न अबी तालिब पढ़ेंगे या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतह, क्योंकि अली ही वो ज़ात है जिसकी विलायत के ऐलान का अल्लाह ने हुक्म दे रखा था। मैं सोच रहा था मेरे आका अली इब्न अबी तालिब पढ़ेंगे अली यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम व रज़क़तु अलैकुम व रज़क़तु इस्लाम दीना। मैं सोच रहा था कि अली इब्न अबी तालिब आयत इक़बाल दीन की तिलावत करेंगे, क्योंकि अली ही वो ज़ात है कि जिसकी विलायत के ऐलान के बाद अल्लाह ने नबियों के सरदार नबी को तकमील दीन की सनद अता फरमाई थी। अली सुनो, अली पास बैठो, मैं कहीं पे बैठा हूँ, तवज्जो फरमाइएगा। मैं सोच रहा था मेरे आका अली इब्न अबी तालिब सादा साहिब बेअदाब वाक़िअत की तिलावत करेंगे, क्योंकि अल्लाह ने गदीर में अली की विलायत के मुर्गे को पत्थर मार के 2 टुकड़ों में तकसीम किया था। सुनिएगा, मैं देख रहा हूँ अली ने ना हल अता पढ़ी, अली ने ना इन्नमा पढ़ी, अली ने ना सुनोगा, अली ने ना सूरह आदियात को पढ़ा, अली इब्न अबी तालिब ने ना इक़बाल दीन को पढ़ा, ना इक़बाल दीन को पढ़ा, अली इब्न अबी तालिब ने ना आयत विलायत को पढ़ा, अली ने पढ़ा तो इस आयत को पढ़ा कहाँ काफिर कहते थे कि तू अल्लाह का भेजा हुआ रसूल नहीं है। फरमाया ये आयत मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। क्यों? क्योंकि जहाँ अल्लाह ने मकाम किबरियाई में अल्लाह ने अपनी जात को मोहम्मद की रिसालत का गवाह बनाया, वहाँ अल्लाह ने अपनी जात के साथ मौजूदी नबी मोहम्मद की रिसालत का गवाह बनाया। मैंने अली पढ़ लिया, तवज्जो फरमाइएगा। अगर जुबान मिल जाए तो जिंदा और कह देता हूँ, तवज्जो फरमाइएगा। अली कौन है? मुस्तफा की रिसालत के 2 गवाह। किबला जुमला बड़ा कीमती कह रहा हूँ, हर मजमे को कहता नहीं हूँ, आपसे भी दुआ ले रहा हूँ, अपनी नमाज तहज्जुद में याद रखिए, आपसे भी दुआ ले रहा हूँ। तवज्जो फरमाइएगा। और जो लोग मुसल्ला इबादत पर जाता है ना, अपनी दुआ में हमें हिस्सेदार बना लीजिएगा। अल्लाह ने मुस्तफा को, पढ़े लिखे आदमियों के लिए जुमला कह रहा हूँ, अल्लाह ने मुस्तफा को 2 मौजज़े अता फरमाए। सुनिएगा, अल्लाह ने मुस्तफा को 2 मौजज़े अता फरमाए। एक तो लौहे महफूज
قرآن کو ملا لوح محفوظ سے، یہ علی کہاں سے ملا؟ آئے 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 یا علی، قرآن کو ملا لوح محفوظ سے، یہ علی کہاں سے ملا؟ قبلہ بہت قیمتی ادب ہوتا ہے، ادب کے جملے ہیں، اس نے کہا میں بتا دیتا ہوں، توجہ فرمائے گا۔ اچھا دیکھیے، میں 50 سال کا، کوئی 70 سال کا ہوگا، کوئی 60 کا، کوئی 25 کا، کوئی 20 کا، کچھ بچے 12 سال کے، کچھ 13 سال کے، توجہ فرمائیے گا، اور کچھ 5 سال 7 سال کے بھی بیٹھے ہیں، توجہ فرمائیے گا۔ بھئی ہر بندے سے ہم یہ کہتے ہیں آپ اپنی زندگی کی ساعات اور گھڑیوں کو، لمحات کو دیکھیں اور بتائیں کہ آپ کی زندگی کا حسین ترین لمحہ کون سا ہے۔ اچھا سنو، میں بڑی عقیدت سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں اور قدردانی بھی چاہتا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ میں نے توجہ آغاز سے کائنات سے لے کر اختتام کائنات تک ہر لمحے کو دیکھا اور دیکھ کر جو میں نے فیصلہ کیا ہے نا کہ اللہ کی اس کائنات میں سب سے حسین ترین لمحہ وہ تھا کہ جب علی کی شکل میں امامت کا قرآن رحل رسالت پر سج گیا تھا۔ میں نے پوری کائنات میں لگا، اس لیے وہ لکھنے والے نے لکھا تھا بھائی وہ لمحہ یاد کرو نا کہ جب علی رحل رسالت پر تھے، علی کو فتح کرنے لگا ہو، سنیے جب علی رحل رسالت پر تھے تو جو لکھنے والے نے لکھا، میں بتاؤں مصطفیٰ کو جو معجزہ ملا تو کہاں سے ملا؟ کہتا طلوع شمس امامت ہوا ہے کعبے سے، نبی کو قوت بازو ملا ہے کعبے سے۔ جیتے رہو بھائی، میں تو ہر انداز پڑھتا ہوں۔ سنیے گا کہ طلوع شمس امامت کی ملا، طلوع شمس عظیم بیٹھے یار، جملے سنیے گا کہ طلوع شمس امامت ہوا ہے کعبے سے، نبی کو قوت بازو ملا ہے کعبے سے۔ وہ ایک نور جو 2 ٹکڑوں میں ہوا تقسیم، وہ آج ہو کے مکمل چلا ہے کعبے سے۔ کل ایمان نعرہ جیتے رہو۔ حیدری، جب بنت اسد آ گئی بیت اللہ کے در پہ، قبلہ سے بس ایک لمحے کی اجازت، آقا نے 20 سال کی بات کی ہے تو کسی پریکٹیکل لائف میں کہتے ہیں کہ میں تمہیں بڑا ٹوٹ کے چاہتا ہوں، فلاں کو ٹوٹ کے چاہتا ہے، لیکن پریکٹیکلی آج تک کسی کو کسی نے کسی کے لیے ٹوٹتے نہیں دیکھا۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ایک شب ایسی بھی تھی کہ جب بنت اسد آ گئی بیت اللہ کے در پہ، دیوار نے بھی رسا دیا عمران کے حرم کو، اور دیوار میں موجود تارے ہیں یہ کہتی اس گھر میں بڑا ٹوٹ کے چاہا ہے علی۔ کل کی طلوع شمس امامت ہوا ہے کعبے سے، نبی کو قوت بازو ملا ہے کعبے سے۔ وہ ایک نور جو 2 ٹکڑوں میں ہوا تقسیم، ایک صلب عبداللہ میں، ایک صلب ابو طالب میں، وہ ایک نور جو 2 ٹکڑوں میں ہوا تقسیم، وہ آج ہو کے مکمل
नबी की गोद में आए अली तो ऐसा लगा। कलाम पाक को सुनो, कलाम पाक को नुक्ता मिला है काबे से। खुदा की कसम आपने अपना जिगर ढाल के नारा लगाया ना। अब जरा मिसरा सुनो, लखनऊ से चला है यहाँ तक पता नहीं कैसे पहुँच गया। मिसरा सुनो जरा, तवज्जो फरमाइएगा। जब अली की माँ काबा में पढ़ता हूँ, हुसैन भी पढ़ता हूँ, अब्बास भी पढ़ता हूँ, सैयद सज्जाद भी पढ़ता हूँ, बैठे रहो, कोई मसला नहीं है। तवज्जो फरमाइएगा और फरमाइएगा। लिखने वाले 3 शायर बैठे हुए थे। कहा बताओ कि जब अली की माँ आई ना, सुनो, अली की माँ आई ना तो काबे का क्या असर हुआ। खुदा की कसम उसने मिसरा लिखा है कमाल का। कहता है कि काबा खुशी से झूम उठा, मुस्कुरा दिया। कितना जोर सुना भाई, भाई ये ना समझ आज मुझे ये ना कहो कि तेरा रंग नहीं, मैं पढ़ देता हूँ कि काबा खुशी से झूम उठा, मुस्कुरा दिया, दिल चीर कर अली के लिए घर बना दिया। काबा खुशी से झूम उठा, मुस्कुरा दिया, दिल चीर कर अली के लिए दर बना दिया। दूसरे ने कहा बहुत पीछे रह गए, सुनो मैं सुनाता हूँ। काबा कभी आमद पे किसी की, जैसे कली खिल के फूल बनती है ना, कहता खिल उठा था काबा कभी आमद पे किसी की। सुनो जरा, खिल उठा था काबा कभी आमद पे किसी की। होठों पे लकीर अब भी सलामत है हंसी की। होठों पे लकीर अब भी सलामत है असीस की। इधर से अली, इधर से मुस्तफा, 2 मिनट, इधर से अली, इधर से मुस्तफा। सुनिएगा, कहा मेरे हबीब तेरी रिसालत का गवाह आ रहा है, बढ़कर इस्तिकबाल करो। मुस्तफा ने बढ़ के इस्तिकबाल, बस यही मैं अली रोक रहा हूँ। मुस्तफा ने बढ़कर इस्तिकबाल किया। खुदा की कसम ये 13 रजब कितना बख्त वाला है, तवज्जो फरमाइएगा। और ये शाबान कितनी अजमत वाला है। जो रिसालत का गवाह बनना था वो 13 रजब को आया, जिन्होंने मकसद रिसालत बचाना था वो 3 शाबान को आ गया। ओए 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 ओए, जिंदगी हो, जिंदगी हो, जिंदगी हो। तवज्जो फरमाइएगा, अब पढ़ने लगा हूँ, जरा गौर फरमाइएगा। जिन्होंने मकसद रिसालत बचाना था वो 3 शाबान को आ गया। तवज्जो फरमाइएगा। दुनिया कहती है, मैं समझाने लगा हूँ, जरा हम मौला का जश्न सुनिएगा। ओनली इन 45 मिनट्स मैंने आपको अनवार शाबान सुनाने हैं। ये मेरे हिस्से का जश्न था, अब आपके हिस्से का पढ़ने लगा हूँ। और क्या हुआ, इधर शाबान के चांद ने करवट ली, मकसद रिसालत को बचाने वाली बीवी आ गई। हाय 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 हाय, जीते रहो, जीते रहो। नहीं 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 भाई, हिम्मत है तो आधा घंटा मेरे साथ रहो। कहा हाँ, जकम शाबान को और कौन आई, और वो आई जिसके बारे में पैगंबर ने फरमाया था, हाज़िही शबीहत खदीजतुल कुबरा। फरमाया ये अल्लाह ने जो हमें बेटी तहलीला आगोश फातिमा से अल्लाह ने जो हमें बेटी अता फरमाई है, ये मेरी शरीका हयात खदीजा से मिलती है। ओए ओए ओए, खदीजतुल कुबरा, ये खदीजा कुबरा से मिलती है। जुमले जरा सुनिएगा। अब फिर क्या हुआ, 3 शाबान को हुसैन आ गया, 4 शाबान को अब्बास आ गया, 5 शाबान को सैयद सज्जाद आ गया, 7 शाबान को कासिम इब्न हसन आ गया, 10 शाबान को अली अकबर आ गया, 15 शाबान को जमाने का इमाम आ गया। क्योंकि मैं बैठा हुआ था, मैं सोचने लगा दुनिया को पता ही नहीं है कि अहले बैत रसूल में और रसूल में कितना गहरा ताल्लुक है। अगर इस बच्चे से लेकर आप बुजुर्गवार हैं, आप तक अगर मैं आज समझा दूं कि पैगंबर और आले पैगंबर में, रसूल और आले रसूल
محمد و آل محمد میں کتنا گہرا تعلق ہے، تو پھر تو دعا دو گے نا کہ میرا جملہ لکھنے والے نے لکھا کہ انبیاء کی پاکیزہ صف میں مصطفیٰ وہ باشرف نبی ہے جن کی عظمت کو علی اور عصمت کو بطول کہتے ہیں۔ میں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ محمد و آل محمد کا قبلہ سنیے گا، سید بادشاہ سنیے گا، محمد و آل محمد کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ ہمراہی ہوگی نا خدا کی قسم تہ دل سے دعا نکلے گی۔ میں جملہ کہوں کہ انبیاء کی پاکیزہ صف میں مصطفیٰ وہ باشرف نبی ہے جن کی عظمت کو علی، عصمت کو بطول کہتے ہیں۔ محمد وہ ہے جن کے حسن کو حسن، صبر کو حسین کہتے ہیں۔ ہائے ہائے جیتے رہو، میں رات بتا رہا ہوں انبیاء کی پاکیزہ صف میں مصطفیٰ قبلہ وہ باشرف نبی ہے جن کی عظمت کو علی، عصمت کو بطول کہتے ہیں۔ محمد وہ ہے جن کے حسن کو، میرے ساتھ رہو، جن کے حسن کو حسن، صبر کو حسین کہتے ہیں۔ محمد وہ ہے جن کے سجادہ نماز کو زین العابدین کہتے ہیں۔ محمد وہ ہے جن کے اظہار علم کو باقر العلوم کہتے ہیں۔ محمد وہ ہے جن کی سخن حق کو صادق آل محمد کہتے ہیں۔ مصطفیٰ وہ ہے جن کے مزاج کو کاظم مرضی کو رضا کہتے ہیں۔ رب سمجھ میں نہ آئے، منبر پہ بیٹھنے کا فائدہ پھر کیا ہوا؟ مصطفیٰ وہ ہے جن کی پاکیزگی کو آخری بندے تھا، جن کی پاکیزگی کو تقی، نقاوت کو نقی کہتے ہیں۔ مصطفیٰ وہ ہے جن کی حیبت کو عسکری، اور دنیا کہتی ہے میں سمجھ میں نہیں آتا زمانے کا امام۔ مصطفیٰ وہ ہے جن کے قیام کو قائم آل محمد کہتے ہیں۔ کہ بلا دعا دینا، مصطفیٰ وہ ہے جن کی پاکیزگی کو تقی، نقاوت کو نقی کہتے ہیں۔ محمد وہ ہے جن کی حیبت کو عسکری، اور مصطفیٰ وہ ہے جن کے قیام کو قائم آل محمد کہتے ہیں۔ دنیا والوں سنو، محمد وہ ہے جن کی دولت اور ثروت کو خدیجہ، اور مصطفیٰ وہ ہے جن کی حفاظت کو ابو طالب کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا گہرا تعلق ہے رسالت اور خاندان رسالت۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ وہ ہے جن کے حسن کو حسن، صبر کو حسین، اور محمد کے سجادہ نماز کو زین العابدین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، سنو ذرا مصطفیٰ کہ ہاں ہاں یہ اہل بیت کی عظمت ہے، یہ کتنا گہرا تعلق ہے۔ کہا وہ حسین، سنو، جو مصطفیٰ کا صبر دکھاتا ہے۔ سنو، روایت بہار الانوار کی قیمتی ترین حصے میں جاپ پہنچے ہیں۔ روایت بہار الانوار کی ہے، فرمایا لما ولد الحسین وکان مولدہ عشیۃ الخمیس لیلۃ الجمعہ کے، اللہ رب العزت نے شب جمعہ تھی جب جوانان جنت کے سردار حسین کے ذریعے بنت مصطفیٰ زہرا کی گودی کو زینت بخشی ہے۔ آئے 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 آئے، خدا کے لیے سنو ذرا، میں تھوڑا سا آپ کو دیر کرتے سے سنا رہا ہوں، نہیں ابھی تو کچھ ٹائم بھی نہیں ہوا، غور فرمائیے گا، توجہ فرمائیے گا۔ شب جمعہ تھی کہ جب جوانان جنت کے سردار حسین آغوش سیدہ کی زینت بنے، جملے سنیے گا، آغوش سیدہ کی زینت بنے، ادھر حسین آئے، ادھر مصطفیٰ نے بیت عصمت میں قدم رکھا۔ آئے آئے، ادھر مصطفیٰ نے بیت عصمت میں قدم رکھا، بس ایک ہی جملہ کہا میرا حسین میرے قریب لے آؤ۔ کہا حسین جب پیغمبر کی آغوش میں آئے تو وہ مصطفیٰ جس کے لعاب دہن سے کنواں میٹھا ہو جاتا تھا، مصطفیٰ نے اپنی زبان کو حسین کے دہن میں رکھا۔ یا حسین، ہائے ہائے، عظمت
دیکھو ذرا، ہاں حسین کے دہنے مبارک میں زبان کو رکھا، جو زبان دینے والا تھا توجہ، اس نے کیا کہا؟ انا من حسین، حسین و منی، جسے زبان دی، ہائے ہائے، جسے زبان دی، اس کے بارے میں کہا انا من الحسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے۔ توجہ، اس لیے وہ شاعر نے 4 مصرے کہے نا، کمال ہی کر دیا، اس نے 4 مصرے کہے، کہا کہ نہ مانتے ہو تو اب مان لو مسلمانوں، 1400 سال گزر گئے، ابھی تک تمہاری عقلوں سے پردہ نہیں ہٹا، ابھی تک جہالت کا پردہ ہے۔ کہا نہ مانتے ہو تو اب مان لو مسلمانوں، نبی کے دین کی بقا کو حسین کہتے ہیں۔ حسین سنو ذرا، میں نے پڑھنا ہے ابھی، کہا کہ نبی کے نہ مانتے ہو تو اب مان لو مسلمانوں، نبی کے دین کی بقا کو حسین کہتے ہیں، اور خلاف بیعت باطل جو کربلا میں اٹھی، ہم اس نہیں کی سزا کو حسین کہتے ہیں۔ نہ مانتے ہو تو اب مان لو مسلمانوں، نبی کے دین کی بقا کو حسین کہتے ہیں، خلاف بیعت باطل جو کربلا میں اٹھی، ہم اس نہیں کی صدا کو سنو حسین کہتے ہیں۔ ادھر حسین آئے، اللہ کے نبی نے، آوادار اللہ کے نبی نے بیت عصمت میں قدم رکھا، کہا یا علی میں مصطفیٰ کہہ رہا ہوں، مبارک بادیاں دینے والے آ رہے ہیں، جاؤ اپنے دروازے پہ کھڑے ہو کر حسین کی آمد کی مبارک بادیاں وصول کرو۔ کہا جاؤ علی، دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، اللہ کی مخلوقات سنو، اللہ کی مخلوقات ہاں حسین کی آمد کی مبارک دینے آئی ہے، جاؤ مبارک بادی لو۔ مصطفیٰ بیت عصمت میں تھے، علی در عصمت پر کھڑے ہوئے تھے، مبارک بادیاں دینے والے آ رہے تھے۔ تھوڑی دیر جب گزری نا تو کسی نے کندھا ہلایا، ہلا کر کہا یا علی، اور کتنے لوگ مبارک بادیاں دینے آئے ہیں؟ آغوش رسالت میں حسین در عصمت پر علی، سنو، جس نے علی دیا، جس نے حسین دیا، اس خدا نے اپنی مخلوق سے حسین کا جشن کیسے منوایا؟ پڑھو خدا کی قسم، میں پڑھنے کو نہیں پڑھ رہا ہوں، توجہ سے میں کہا ہمارے بچوں نے علی علی کیا ہے، دل باغ باغ ہو گیا ہے، جملے سنیے گا، اس خدا نے توجہ اپنی مخلوق سے کیسے علی علی کرایا۔ بہار الانوار کی میں روایت پڑھ رہا ہوں نا، ہاں جناب علامہ مجلسی نے لکھا ہے، توجہ فرمائیے گا، جب حسین دنیا میں آئے او اللہ تعالی، اللہ رب العزت نے وحی کی، کس کی طرف؟ اللہ نے جہنم کے دروغوں کی طرف وحی کی، کہا انخت من نیرانا لکرامت مولود یولد لمحمد فی هذه الدنیا، کہا اے جہنم کے دروغ، جب سے میں نے جہنم بنائی ہے، یہ بھڑک رہی ہے، یہ بھڑک رہی ہے، یہ کبھی کچھ ہی نہیں ہے، یہ بھڑک رہی ہے۔ کہا حسین آیا ہے، جہنم کو کچھ دیر کے لیے بجھا دو۔ سنیے گا، اچھا ایک سوال ہے سب سے، میں نے بڑی روایات پڑھی ہیں، سمجھو فرمائے ایک سوال ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سے
سب سے حسین مخلوق کون سی؟ کھولو قرآن اپنے سامنے رکھو. جانتے ہیں آپ، جب میں کہوں گا تو آپ کہیں گے ہم جانتے ہیں. اللہ کی مخلوق میں سے سب سے حسین مخلوق بہشت ہے، جنت ہے. یعنی کیسا پیارا نقشہ اللہ نے جنت کا قرآن میں پیش کیا ہے، ویسے اتنا حسین کسی کو بھی پیش نہیں کیا. اللہ کی مخلوق میں سے سب سے حسین مخلوق جنت ہے، بہشت ہے. نہ تکلف کا قائل ہوں، نہ غبار سے پڑھنے کا عادی ہوں، ذمہ داری سے جملہ کہتا ہوں. جب میں نے دیکھا نا کہ جنت سب سے حسین مخلوق ہے، میں نے برکت کرتا بھی شروع کر دی. میں نے کہا پروردگار عالم، تیرے ارادہ ہوتا ہے یہ کائنات بن جاتی ہے، تیرا ارادہ ہوتا ہے نور آل محمد وجود میں آ جاتا ہے، تیرا ارادہ ہوتا ہے آسمان اپنی جگہ پہ ٹھہر جاتا ہے، تیرا ارادہ ہوتا ہے زمین کو سکون مل جاتا ہے. میرے اللہ یہ جنت کیسے تو نے حسین بنائی ہے؟ ایک عام اور کرو. ہم نے ارادہ کیا نور حسین وجود میں آیا، ہم نے جنت کو نور حسین سے بنایا. یہ خدا کی قسم روایت مسلم ہے کہ اللہ نے بہشت کو نور حسین سے، اللہ نے بہشت کو نور حسین سے بنایا ہے. جملہ تراکی بدیع سنیے گا. اللہ نے نہ پھر رضوان نے جنت کی طرف وحی کی. 10 منٹ ہی مت کرو، 10 منٹ. اللہ نے رضوان نے جنت کی طرف، اللہ نے وحی فرمائی. کس کی طرف؟ رضوان نے جنت کی طرف. کہا رضوان جنت، یہ جنت پہلے ہی بڑی حسین ہے، ہم نے مصطفیٰ کو توجہ حسین دیا ہے، اس جنت کو اور بھی سجا دو. اللہ اکبر، اس جنت کو اور بھی سجا دو. پھر اللہ نے سنیے گا، پھر اللہ نے حور العین کی طرف وحی فرمائی، جنت کی حوروں کی طرف. اور قبلہ جو لفظ ہے نا بڑے حیران کرنے والے ہیں. کہا تزینن وتزاورن، کہا اے جنت کی حوروں بناؤ شکار کرو، مقام تسبیح کو چھوڑو، مدینہ جاؤ، ہم نے محمد کو حسین دیا ہے، مبارک دے کر آؤ. اللہ نے حور العین کی طرف وحی فرمائی. زیادہ نہیں ہے، 10 منٹ ہے. اللہ نے حور العین کی طرف وحی فرمائی. کہا تزینن، اپنے آپ کو مزین کرو. تزاورن زیارت سے نکلا، جاؤ مصطفیٰ کی زیارت کرو، ہم نے حسین دیا ہے، جا کر مصطفیٰ کو حسین کی مبارکبادی دو. پھر اللہ رب العزت نے وَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَىٰ إِلَى الْمَلَائِكَةِ قُومُوا صَفُوفًا بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّمْجِيدِ وَالتَّكْبِيرِ يُعَظِّمُوا مُحَمَّدًا. پھر اللہ نے آسمان کے ملائکہ کی طرف وحی فرمائی. کہا اے میرے ملائکہ صف میں کھڑے ہو جاؤ، ہاتھوں میں نور کی تسبیحاں لے لو، میری تسبیح بھی کرو، میری تمجید بھی کرو، میری تکبیر بھی کہو. ہاں اسی طرح تسبیح کرتے کرتے ہم مدینہ چلے جاؤ، ہم نے مصطفیٰ کو حسین دیا ہے، تسبیح بھی پڑھتے جاؤ، مصطفیٰ کو جا کر حسین کی مبارک بھی دے کے آؤ. آئے 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 آئے، نہیں آگے پیچھے باتیں کرتے میری طرف رہنا. توجہ فرمائیے گا، میں تھکانے والا مقرر نے بس only 10 minutes more. توجہ فرمائیے گا. سرکار نے پھر انبیاء الانوار کی بات ہے. او اللہ تعالی الی جبرائیل، اللہ نے جبرائیل کی طرف وحی کی. توجہ فرمائیے گا. کہا انزل مع الف قبیل من الملائکۃ وفی کل قبیل الف ملائکۃ یلقى علی خیول مسرجا منجما. توجہ فرمائے گا، یہ مسرجا منجما. اور کہا جملے سنیے گا، کہا جبرائیل مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرش سے اتر کر جاؤ اور 1,00,000 ملائکہ کا لشکر لے کے جاؤ، ہر لشکر میں لاکھ فرشتہ لے کے جاؤ. ایسے نہ جانا یہ جنت کی سواریاں ہیں، ان سواریوں پہ بیٹھو، مدینہ جاؤ، ان کی سینوں میں بھی موتی لگے ہوں، ان کی
इज्जत चाहा, कहा उनकी सीनों पे भी मोती लगे हों, उनकी लगामें भी मोतियों से जड़ी हुई हो। तुम्हारे सामने मलाइका होने चाहिए, तवज्जो फरमाइएगा, मलाइका होने चाहिए जिनके हाथों में सिराजुल मिनन नूर, जिनके हाथों में नूर के चिराग हो। और सुनो जरा जुमले सुनो, अब अली को मुबारक दी, मुस्तफा को मुबारक दी, ज़हरा को मलाइका ने मुबारक दी। अब सुनो, अब 4 हस्तियां हैं मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं, 4 हस्तियां हैं मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं। एक के सर पर गुलामी का ताज है, 2 जवाना ने जन्नत के सरदार है, एक उन सरदारों का भी सरदार है। आखिरी हिस्सा है ये जश्न का। मस्जिद नबवी में 4 हस्तियां, मिल जाओ सारे गुलदस्ता की शक्ल में ना मेरे साथ मिलकर ना आओ मुबारकबादी देते हैं। तो फरमाइएगा, 4 हस्तियां हैं, एक के सर पर गुलामी का ताज, 2 जवाना ने जन्नत के सरदार, 4थी हस्ती जवाना ने जन्नत के सरदारों का भी सरदार। समझ गए हो ना? कितना इतना कीमती लफ्ज़ कह रहा हूं, अदब से ताल्लुक है, बड़े लिखे आदमी हो सैयद साहब, भाई मेरे बुजुर्ग को जुमले सुनना, खुदा की कसम। सलमान कहता है कि मस्जिद के कोने में अब बैठे हैं हसन और हुसैन, अली नमाज पढ़ रहे हैं, मेरी निगाहें अली के चेहरे पर, और अली ने नमाज मुकम्मल की, ऐनुल्लाह की पाकीज़ा निगाहें हुसैन के काबा-ए रुखसार पर। निगाहें जमा के देख रहा था, और खुदा की कसम मैंने जो सरकार अब्दुल्लाह हुसैन के चेहरे के बारे में जो लफ्ज़ बोला है, खुदा की कसम हुसैन हुसैन सारी जिंदगी करते रहो। मैंने कहा ऐनुल्लाह की पाकीज़ा निगाहें हुसैन के काबा-ए रुखसार पर। जिंदगी हो, जीते रहो, जीते रहो। बैठा लगता है 78 साल का, तो जो फरमाया समझ में मोहम्मद व अहल मोहम्मद का जवानी में नशा होता है, और उसे समझ आ गई है कि मौलाना कह रहे हैं कि जश्न मनाओ, परेशान मत बैठो। तो ये फरमाइएगा, और फरमाइएगा, हाँ और फरमाना का हुसैन के, हाँ अली की निगाहें हुसैन के काबा-ए रुखसार पर। सलमान कहते हैं काफी देर तक अली हुसैन को देखते रहे, काफी देर तक अली हुसैन को देखते रहे, काफी देर तक अली हुसैन को देखते रहे। सलमान कहता मैं अपनी जगह से उठा, मैंने अली के सामने जाकर दस्ते अदब बांध ली है, मैंने कहा या अली, हसन भी बैठे हैं, हुसैन भी बैठे हैं, मगर आपकी निगाहें काफी देर से हुसैन के चेहरे का तवाफ कर रही है। या अली, लगता है आपको हुसैन हसन से ज्यादा हुसैन से मोहब्बत है। मेरा जुमला ज़ाहिर ना होने पाए, भाई मैं हुसैनी बैठे हो, कहा मौला आपके देखने का अंदाज बताता है कि आपको हसन से ज्यादा हुसैन से मोहब्बत है। कि 4 जुमले कह रहा हूँ, दुआ देना मिम्बर छोड़ के सबसे दुआ देना चाहता हूँ। एक मरतबा मस्जिद नबवी का माहौल था, हसन हुसैन सामने है, सलमान पूछने वाला है, जो अली लगता है कि आप हसन से ज्यादा हुसैन से, सुनो आप हसन से ज्यादा हुसैन से मोहब्बत करते हैं। अली फरमाते हैं सलमान मैं बताओ मेरे हुसैन की अजमत क्या है, मेरे हुसैन का मकाम क्या है, अब बताओ ये हुसैन कौन है। सुनो सुनो ये हुसैन इब्न अली कौन है। और फरमाया भाई अली फरमाते हैं सुनो सलमान, होगा सिर्रुम मिन असरारिल्लाह, होगा कंजुम मिन कुनूजिल्लाह, होगा ज़ख़ीरतु आले मोहम्मद यौमल क़यामत व मल्लाहु शफ़ीअतहा। अली कहते हैं मेरी निगाहें हुसैन के चेहरे से इसलिए नहीं हटती है कि मेरा हुसैन
دسترخوان کی تو ہڈیاں کھاتا ہے وہ بھی نجس ہے، جن سے ہوا ہے وہ بھی نجس ہے، وہ بھی نجس ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یہ عظیم جملہ کہا، جب یہ عظیم جملہ کہا نا، جملے سنیے گا، میں نے اپنے بچوں کو کیوں سمجھایا کہ محمد و آل محمد میں گہرا تعلق ہے۔ حسین کے معنی میں جنت کا سردار ہے، حسین کے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں ہے، حسین کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں ہے، حسین کے نانا جیسا کسی کا نانا نہیں ہے، حسین کے نانا جیسا کسی کا نانا نہیں ہے۔ حسین وہ ہے جو نانا کی پشت پر آ جائے سجدہ پڑ جاتا ہے، حسین اتارا نہیں جاتا۔ سجدہ پڑ جاتا ہے، حسین اتارا نہیں جاتا۔ کسی اور دروازے پر مت جانا، میں التجا کر رہا ہوں کہ چھوٹے بچوں کے ذہن میں ڈال رہا ہوں، طہارت کا بیج بو رہا ہوں، حسین کے علاوہ کسی دروازے پہ نہ جانا۔ اس لیے وہ لکھنے والے نے مصرے لکھے ہیں، کہا کہ حیدر کو چھوڑ کر، میں حیدر سے لے کر امام زمانہ تک، کہ حیدر کو چھوڑ کر جو بنائے ہے پیشوا، میں سر میں خود کہے گا کہ اچھا نہیں کیا۔ حیدر کو بند سے ختم کر رہا ہوں کہ حیدر کو چھوڑ کر جو بنائے ہیں پیشوا، میں سر میں خود کہے گا کہ اچھا نہیں کیا۔ حیدر کو چھوڑ کر جو بنائے ہیں پیشوا، میں سر میں خود کہے گا کہ اچھا نہیں کیا۔ ان پر کر رہا ہے بھروسہ کمال ہے، جن پر نبی نے بھروسہ نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ یا علی میں کیا کروں، تجھے پڑھوں یا تیرا حسین پڑھوں، تجھ سے کروں موازنہ، تجھ سے کروں علی و حسین، تجھ سے کروں موازنہ، تیرا اور دین، تجھ سے کروں موازنہ۔ یہ مجھ میں دم نہیں مولا، تیرا حسین بھی مجھ سے کم نہیں۔ تجھ سے کروں موازنہ، تجھ سے کروں موازنہ، علی سردار ہے نا، تجھ سے کروں موازنہ۔ یہ مجھ میں دم نہیں، توجہ میں تجھ سے کروں موازنہ، یہ مجھ میں دم نہیں مولا، تیرا حسین بھی مجھ سے کم نہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا الہ العالمین بحق الحسین وعلی ابن الحسین واولاد الحسین واصحاب الحسین، اللہم بحق علی الاکبر والاصغر وقاسم ابن الحسن وبنات رسول اللہ، پروردگار عالم جشن مسرت کو قبول فرما، ہماری زبانوں سے علی علی حسین حسین سیدہ، پروردگار عالم یہ مقدس ناموں کا ورد، تذکرہ، عقیدتوں کا اظہار، پروردگار عالم سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں دنیا میں اپنے آقا و مولا حسین ابن علی کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں جوانان جنت کے سرداروں کی شفاعت نصیب فرما، پروردگار عالم ابو الفضل العباس کو میرا مانا معاف کرنا، جملہ نہیں کہہ سکا، ابو الفضل العباس کے صدقے میں چلو میں مصرع کہہ دیتا ہوں، سنیے گا کہ جب عباس دنیا میں آئے نا، حسین گہوارے کے قریب ہوئے، توجہ کہ شبیر نے، سنو، شبیر نے عباس کو ہاتھوں پہ اٹھایا، منہ چوم کے عباس کو یہ سخن سنایا، توجہ یہ ہو کے بڑا بھاگ کے جب ساتھ چلے گا، ایک دن کا علی لگتا ہے، پھر کیسے لگے گا؟ بیٹھ جائے نیچے تصویریں بنا لیں ایک دفعہ، بیٹھ جاؤ سارے ہوئے، بیٹھ جاؤ سارے،